آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کو میں، آپ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، بلکہ 3 دہائیوں سے، یعنی 3 نسلیں اگر کہہ لیں کہ بزرگ بھی، جوان بھی اور آج کے بچے بھی، سب ان کو سنتے آ رہے ہیں۔ ربیع الاول میں جب کوئی آواز کان میں سنائی جاتی ہے، جیسے اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے محرم میں طالب جوہری صاحب کی آواز کان میں آتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کہ جناب محرم شروع ہو گیا، ایسے ہی جن شخصیت کو میں بلانے لگا ہوں ان کے کانوں میں آواز ان کی آتی تھی نعتوں کی، تو پھر لگتا تھا کہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کہ جو ایک ایسی شخصیت کی گود سے پنپی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھر خدمت کی، حضرت مولانا ریاض الدین سہروردی صاحب، یہ جنہوں نے جو بغدادی مسجد کی خدمت کی، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک نعت کالج تیار کیا، اور صرف نعت کالج میں یہ نہیں کہ اپنے شاگردوں کو نعت خوانی سکھائی، پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا۔ حضرت مولانا ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں جو پروان چڑھے، اور پھر ایسے پروان چڑھے کہ پوری دنیا میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پہچانے گئے۔ ہر شخص کی کسی نہ کسی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جن کی پہچان ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ایسی منقبت جو کہ پوری دنیا میں عام ہو گئی، اور ہر شخص کے، ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر عاشق اہل بیت علیہ السلام کے دل پر نقش ہو گئی۔ اتنی ساری بات کے بعد بھی مجھے نام لینے کی ضرورت تو نہیں، آپ سب پہچان گئے ہوں گے۔ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس سال کی رمضان ٹرانسمیشن میں ایکسپریس میں پہلی بار ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں جناب فصیح الدین سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فصیح بھائی، کیسے مزاج ہے؟ شکر الحمدللہ، آئیے بسم اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ فصیح بھائی، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی، بہت شکریہ۔ یعنی ہم تو کافی عرصے سے اس کوشش میں تھے کہ آپ سے ملاقات ہو سکے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کلام کا سلسلہ بھی ہو سکے، کچھ گفتگو بھی ہو سکے، لیکن آپ نے بہت ہی مختصر وقت میں ہمیں مطلب شارٹ ٹائم میں آپ نے ہمیں بہت ٹائم دے دیا۔ میں آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ فصیح بھائی، میں چاہوں گا کہ ابتدا ہو تو کلام سے، کیونکہ آپ کو دیکھ کر پھر ہم سے رہا نہیں جاتا، اب پھر دل چاہتا ہے کہ وہ فصیح بھائی کی آواز ہو اور ہم سنتے رہیں۔ اپنی مرضی سے پڑھوں یا آپ کچھ کہیں گے؟ تو میں تو ایک فرمائش کروں گا، میرا نام کرے گا روشن، جو کہ حضرت ریاض الدین سہروردی صاحب آپ کے والد صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور پنجتن کا غلام ہوں، اور پوری ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی، فرمائشیں ختم نہیں ہوں گی، تو آپ لیکن میں ابتدا میں اپنے ابا جی حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام پڑھ رہا ہوں جو میں نے جب پی ٹی وی کے بعد ایسٹین شروع ہوا، جی جی، تو اس میں نے یہ کلام پڑھا تھا، جی بسم اللہ، اور الحمدللہ اب بھی وہ اتنا ہی معروف ہے جو جب اس وقت تھا، الحمدللہ اتنا ہی معروف ہے۔ آپ کے تمام کلام اسی طرح معروف ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھ میں ان کی سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ثنا کا سلیقہ کہاں، واہ 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 واہ، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں، واہ 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 واہ، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں، واہ 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 واہ، ان کا مدح سرا خالق این و آن، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان کے دامن
میں گناہگار وہ شافعِ آسیاں بے قصوں کی اما وہ کہاں میں کہاں میں گناہگار وہ شافعِ آسیاں بے قصوں کی اما وہ کہاں میں کہاں سبحان اللہ وہ مدینہ وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں شک نہیں ہے میں ہرگز ذرا میں ذرا پا خطا وہ سرا پاتا نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان ہے جو تسکین جان وہ کہاں سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ یقیناً آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ کلام جو فصیح بھائی کے جتنے کلام ہیں نا وہ ماشاءاللہ ایور گرین ہیں اور جب پڑھے جائیں وہ نئے لگتے ہیں الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ آپ کی جو لاسٹ ایئر آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا بہتر ہے؟ نہیں ایک سرجری تو میں نے کراچی میں کرائی تھی کیٹرک کی اس کے بعد مجھے امریکہ میں بھی ایک ریٹینا کی سرجری کرانی پڑی الحمدللہ بہت بہتر ہے ماشاءاللہ. اچھا فصیح بھائی پوری دنیا میں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ تشریف لے کر جاتے ہیں نعت خوانی کے لیے منقبت خوانی کے لیے اور ظاہر ہے ہر جگہ کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے وہاں کی محفل کا وہاں لوگ جو آپ کو سنتے ہیں پھر اب ماشاءاللہ آپ خود کافی عرصے سے کینیڈا میں مقیم ہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں لیکن کینیڈا جاتا رہتا ہوں میری رہائش امریکہ میں لیکن آپ ہر سال ربیع الاول میں رجب میں اور رمضان میں خاص طور پر پاکستان تشریف لاتے ہیں. میں رجب شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑا گولڈن وقت ہوتا ہے لیکن اس گولڈن وقت میں سے آج ہمیں صرف ایک دن مل پایا ہے لیکن ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ابھی کچھ دن بچے ہیں تو اگر آپ آگے بھی کچھ دن ہمیں دے پائیں تو ہمارے لیے بڑی سعادت. اگر آپ مجھے یاد کریں گے تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ کسی اور ٹرانسمیشن میں دوبارہ انشاءاللہ آپ حاضری کا اللہ موقع عنایت فرمائے گا تو ضرور انشاءاللہ. بس وعدہ ہو گیا یہ انشاءاللہ وعدہ ہو گیا انشاءاللہ. بس فصیح بھائی سے وعدہ ہو گیا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کیونکہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہم کیونکہ فصیح بھائی کے وعدے بہت پہلے ہو جاتے ہیں مختلف چینلز پہ لیکن انشاءاللہ زندگی بخیر آپ سے اسی طرح ہم سنتے رہیں گے. ایک اور کلام اگر ایک والا کلام میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور اس کے بعد والا میرا نام کرے گا روشن 2 جگ میں نام تمہارا. چلے سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ ہر سو خوب اجالا ہوا روشن عالم سارا میرا نام کرے گا روشن 2 جگ میں نام تمہارا میری عرض خدا کو نہ چھوڑو ذرا اپنی چشم عنایت بے بس کی طرف بھی موڑو بے کس کا تم ہو سہارا بے چارے کا تم ہو چارہ میرا نام کرے گا روشن
مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا تو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ یہ ریاض فقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہ تیرے دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا جزاک اللہ سبحان اللہ مجھے آج بھی مارٹن روڈ کے وہ دن یاد ہیں کہ جب نعت کالج جو حضرت مولانا ریاض الدین سہروردی صاحب نے آپ کے والد صاحب نے قائم کیا اور ہر بدھ کو وہاں پر اور ہر مخصوص دنوں پر وہاں پر ماشاءاللہ نعت خوانی ہوتی ہے جی اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ نعت کالج لفظ نعت کالج کا جو کانسیپٹ تھا یہ میرا تھا میں نے ابا جی نے کہا کہ یہ ابا جی کا ارادہ تھا کوئی اکیڈمی بنائیں گے لفظ نعت کالج یہ کانسیپٹ میرا تھا الحمدللہ یہ بھی ابا جی کی توجہات ہی کی وجہ سے تھا تو بڑا پھر اس کو الحمدللہ لوگوں نے پسند کیا اس نام کو عبدالحمید رانا صاحب اور ان کے فرزند سفیر ریاض جناب عبدالباسط رانا اور ان کے بھائی گوہر رانا یہ سب اور سمیر اور کافی لوگ بلکہ جب ہمیں آواز سنائی دیتی ہے نا تو سب کے انداز میں لب و لہجہ آپ ہی کا جھلکتا ہے الحمدللہ اگر اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈے فرسٹ مجھے یہ کہا تھا بیٹا اپنا اسٹائل رکھنا مجھے کاپی نہیں کرنا تو الحمدللہ میرا اپنا جو انداز ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور باسط رانا سہروردی کی حوالے سے ایک بات کروں گا الحمدللہ جس طرح بہت اچھی نعت پڑھ رہے ہیں اس طرح سہروردی نعت فاؤنڈیشن کو لے کے بھی وہ چل رہے ہیں الحمدللہ اور آج آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان لانے کا وسیلہ بھی عبدالباسط رانا صاحب بنے تو ماشاءاللہ ان کے لیے بہت ساری دعائیں بہت اچھا پڑھتے ہیں فصیح بھائی ایک نعت اور ایک منقبت ظاہر ہے وہ فرمائشوں کی بھرمار ہے اور جتنی جب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ آج فصیح بھائی ہمارے یہاں آ رہے ہیں تو جو بھرمار آئی ہے وہ ایک اس منقبت کی آئی ہے کہ میں تو پنجتن کا غلام یہ پڑھنی ہے جی اور بھی کچھ سنیں گے اس کے بعد اور بھی سنیں گے ہم تو چاہیں گے آپ نہیں میں یہ چاہوں گا کہ یہ میں تو پنجتن کے غلام کے ساتھ میں آپ کو حضرت سلطان بھاؤ کا ایک جو بند ہے وہ بھی سناؤں گا سبحان اللہ جزاک اللہ شکریہ سبحان اللہ فصیح بھائی ماشاءاللہ آنکھوں میں آنسو اور یہ بڑا قبولیت کا سما ہوتا ہے آپ نے ہمارا دن بنا دیا آج آ کے شکریہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے آپ کا شکریہ بہت شکریہ اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ سے فیض حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ ناظرین مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں